الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الورا نور الہدا کہف الورا شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا کہف الورا وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المہتدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی حسن حبیبہ فی عزت نبیہ فی مقام حبیبہ فی رفعت حبیبہ آمرا ومخبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین دانم دارین عالم کے لا معبود الا ہو یقین دانم دارین عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد حدوں بے حد حدوں بے حد درود اس سونے نبی سرور دے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا تھوں سونا یا حضرت با ہو جنہاں ملیا نبی جی سہارا ہو ثابت صدق تے قدم اگیرے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو لو لو دے مڑ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو ظاہر باطن این عیانی ہو پیا سنیوے ہو اور نام فقیر تنہ دا سونا یا حضرت با ہو قبر جنہ دی جیوے ہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحمنا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا کروڑا درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر آپ کی پاکیزہ آل پر آپ کے تمام اصحاب پر اور قیامت کی صبح تک آپ کا میلاد منانے والوں پر آپ کے میلاد میں آنے والوں پر آپ کے نام نامی اسم گرامی پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے
حمد الصلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب احترام، واجب قدر سٹیج پر جلوہ افروز مہمانان گرامی قدر اور آقا کریم علیہ السلام سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھنے والے میرے کلمہ گو بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بیبیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بے حد و بے شمار احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ رحمت، یہ کرم، یہ فضل اور یہ مقدس جگہ، اور وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں پہلے مقدس تھی یا نہیں، اب اس سے زیادہ جگہ مقدس اور کوئی نہیں۔ تو یہ مقدس جگہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ مقدس جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کا کروڑہ مرتبہ احسان ہے۔ ایک چیز ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ جس ماہ مقدس، ماہ نور، ماہ چراغاں، ماہ خوشیاں جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، ہم نے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں، ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم بڑے لمحات ضائع کرتے ہیں، بہت لمحے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم تو یہ خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو وہ ہیں جن کے ہاتھ ان ہاتھوں میں ہیں جو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جنہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ بات ہم فقیر ان کے ہوں، فقیر ان کے ہوں، غلامی کا پٹا ان کا گلے میں پہنا ہو، اور پھر بھی ہم اپنے لمحات کو ضائع کریں۔ خاص طور پر یہ جو بابرکت لمحے ہمیں نصیب ہوئے ہیں، دیکھیں نا، مہینہ آتا ہے روزوں کا جس میں قرآن اترا، قرآن کریم اترا، ہم ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی کس انداز میں گزارتے ہیں؟ ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، صبح سے لے کر رات تک، بھوک بھی، پیاس بھی، نگاہوں کا بھی بچانا، زبان کا بھی، کانوں کا بھی، بلکہ قسمت والے تو وہ ہیں جو اپنے پورے کے پورے وجود کو ہی محفوظ کر لیتے ہیں۔ کس انداز کے اندر ہم وہ ماہ مقدس گزارتے ہیں جس ماہ میں رب نے اپنا قرآن اتارا۔ اتنا شان و شوقت سے ہم وہ مہینہ مناتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں رب کے قرآن کو اتارا گیا۔ تو اس انداز میں جس ماہ مقدس کو ہم گزارتے ہیں جس میں رب کا قرآن اتارا گیا، اور بھائی تو پھر تو اور میں خود سوچ لیں کہ جس ماہ میں قرآن والے کو اتارا گیا ہوگا اس کو کیسے گزارنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ سچ باہو، سخی لجپال باہو، یہ بات ہماری نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سبق سونے پیر پڑھایا باہو، میں صدا سواگن ہوئی ہوں۔ ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کہاں الفاظ ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ نگاہ کرم ہے۔ تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ ہم پتہ نہیں ہل سکتا تو ہم پتہ نہیں جگہ سے ہلتا تو ہم شکر نہ کریں اور سجدوں میں ساری زندگی نہ گزار دیں کہ ہمیں میلاد منانے کا بٹھا دیا۔ تیری طلب بھی، کیونکہ اس کی طلب میں ہی آئے بیٹھے۔ بھائی اگر وہ نہ کہتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ نہ کہتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا، ہم تو پتہ نہیں، چلنے کی ٹانگیں دی ہوئی ہیں، چلنے کی قوت ہی نہیں ہے، زبان دی ہوئی ہے، بولنے کی مجال ہی نہیں، کان دیے ہوئے قوت سماعی، جس کو وہ نہ چاہے ہل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ چاہتا تھا نا کہ ہم محبوب کی باتیں کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ چاہتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر بلا لیا، یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے کہ تم بھی وہ کرو جو آسمان والے کر رہے ہیں۔
میں پیچھے کچھ پروگرامز تھے تو میں نے ایک پروگرام میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا آج دیکھو تو صحیح یار ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج کہا جاتا ہے سنی آج اس میں چلا گیا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. بولے سے ہیں نا لوگ ورگلا لیتے ہیں, بولے سے ہیں نا, لیکن جب نسبت آ جاتی ہے نا تو پھر بولا بندور ہو جاتا ہے. یار کمال نسبت بھی تو کوئی چیز ہے نا, کیونکہ جس پر سائیوں کی مہر لگ جاتی ہے نا پھر اس کو پھر جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا. تو لوگ بڑا ورگلاتے ہیں, لوگ بڑا ورگلاتے ہیں, بڑا کچھ کہتے ہیں, اس کو بھی روک دیتے ہیں, اس کو بھی روک دیا, اس کو بھی روک دیا. میں کہتا ہوں یار کس کس کو روکو گے, کس کس کو روکو گے, کس کس کو روکو گے؟ چلو میں کہتا ہوں تم سب کے سب زمین والوں کو روک لو, آسمان والوں کو کیسے روکو گے؟ کیا بات ہے, کس کس کو روکو گے, کس کس کو روکو گے؟ ادھر سب کو بھی روک لو گے, ادھر ان کو روک سکتے ہو. اچھا وہ تو خیر بہت دور ہے نا, ادھر کی بات ہی نہیں کرتے, ادھر کو چھوڑ دو. وہ تو میں کہتا ہوں زمین پہ ہی رہتے ہیں, انسان ہیں, چلتے پھرتے ہیں. تم ورگلا لو گے کیونکہ شیطان بھی ساتھ ہے, نفس بھی ساتھ ہے. چلو کیا پتا کسی طرح تمہاری بات میں آ ہی جائے. بتاؤ تو صحیح ان درخت کے پتوں کو کیسے روکو گے؟ بتاؤ تو صحیح ان پتھروں کو کیسے روکو گے؟ بتاؤ نا, وہ ٹہنیوں کو کیسے روکو, ان جانوروں کو کیسے روکو گے؟ بارش ٹپکتی ہے ان قطروں کو کیسے روکو گے جو ہر قطرہ ذکر یار کرتا رہتا ہے؟ ہم نے کیا میلاد منانا ہے, میلاد تو انہوں نے منایا. اس ماہ مقدس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ اینٹ بس لگی ہوئی ہے اور یہ تو بے جان ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ العزیز یہ جگہ اتنی مقدس ہے یہاں کی ہر ایک اینٹ بھی حضور کا ذکر کرتا ہے. بندے بندے میں فرق ہوتا ہے, بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. میں تو خیر بندوں کی بات کر رہا ہوں, پتھروں میں بھی فرق ہوتا ہے. بندہ تو بہت آگے کی بات ہے یار. پتھر تو پتھر ہے نا, اور جانوروں میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور کتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا شہر ایک ہی ہے, ملک ایک ہی ہے. ایک پتھر وہ ہے جس کو پتھر پاڑ رہے ہیں, ایک پتھر وہ ہے آج کے وہ اس کو پتھر پاڑ رہے ہیں. 7 دفعہ 14 مطلب 21 مارتے جا رہے ہیں, مارتے جا رہے ہیں, مارتے جا رہے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جس کو مارتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ٹوٹ جائے, فنا ہو جائے, اور ایک وہ ہے جس کو صرف چومنے کے لیے جانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, سیدی مرشدی. کتے جیسے نہیں, کئی ہوتے ہیں تم اس کو دھتکارتے رہتے ہیں, اور کئی ہوتے ہیں تم دھتکارو بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے نہ دھتکارو, تم سو جاؤ, میں پہرا دوں گا, میں پہرا دوں گا. اور ساتھ کیا, کیونکہ رب ہے نا, اگر انسان کو کتا مانگے کتے کو بھی عطا کر سکتا ہے. زبان ہی ہے نا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب کتے کو زبان دی نا, کتے نے کیا کہا, جب پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ہو کتا اور بولے نا, کتا اور بھونکے نا, تو ہمارے ادھر تو پتا تھا, ہم تو مشکل سے جان بچا کے بھاگے ہیں. کہا میں وہ عام کتا نہیں ہوں, اور میں وہ کتا ہوں جو اس سے پیار کرتا ہے جو میرے رب سے پیار کرتا ہے. میں ہر اس سے پیار کرتا ہوں جو میرے رب سے پیار کرتا ہے. کتے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا, لیکن وہ کتا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, انسانی شکل میں, بے شک بے شک. وہ تو, اور وہ جس کی شکل میں جائے گا, بے شک انسانی شکل, لیکن وہ جس کی شکل میں جائے گا وہ تھا جسے اس میں اعظم حاصل ہوا تھا, لیکن دنیا کی لالچ نے اسے کتا بنا. اب وہ اس کتے کی شکل میں جائے گا اور یہ ان کی شکل میں جائے گا. میرے لجپال باہو نے ایسے نہیں فرمایا ادھی لعنت دنیا تائیں پوری دنیا دارا ہوں, ایسے ہی تو نہیں نا فرما دیا. تو یہ ہمیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کس کس چیز سے میں روکا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلے سال ایک بات سمجھائی تھی, اب میں دیکھتا یہ ہوں کہ کسی کو یاد ہے کہ نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے. اور میں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ, آج یہی پوچھا جاتا ہے نا, سب سے بڑی بار بار روکا جاتا ہے, او بھائی میلاد کتنے لکھے ہیں, میلاد کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں, یہی بات پوچھی جاتی ہے. ہم جتنی مرضی مثالیں دے دیں, یہ حدیث, یہ
دے دیجئے، لکھا کہاں ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح. اور جب دکھا بھی دیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح نہیں. تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبق سونے پیر پڑھایا کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گربان نہیں پکڑنے، دست بازو نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے نہیں ہونا کہنے کو بہت کچھ تھا پر طے یہی پایا. کہنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا. ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے. سچ بات کہنے کو بہت کچھ تھا پر طے یہی پایا. ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے. تو ہم نے دست باز نہیں ہونا، دست گربا نہیں ہونا، ہم نے چیخو پکار نہیں کرنی، ہم نے گالیاں نہیں کرنی. کہاں لکھا ہے؟ تو آؤ یہ سینہ چیر کے دیکھو نا، میرے سینے پہ رب نے میلاد لکھ دیا. میرے خون کے ایک ایک قطرے میں میرے رب نے میلاد لکھ دیا. آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اندر جھانکو تو صحیح نا. وچ پا فقیرہ جاتی ہوں تو ویکھتے صحیح نا. سائیں کرم کس طرح کر دیتا ہے. اچھا میلاد سے ملتا کیا ہے؟ یہ آج بہت بڑا کوئسٹن ہے. چلو یہ بھی سمجھ آ جائے کسی کو لکھا کہاں ہے. اچھا ملتا کہاں ہے؟ میلاد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اور بھائی خوش قسمت لوگوں جو میلاد مناتے ہو، تمہارے سے کوئی یہ پوچھے میلاد سے ملتا کیا ہے، اسے بتاتے کیوں نہیں؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی حضور مل گئے اور کیا چاہیے. اور ہمارے مقدر کھل گئے. رب کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، رب کی عطاؤں میں سے سب سے بڑی عطا، رب کے کرموں میں سے سب سے بڑا کرم، اور رب کے فضل کے دروازے کھلتے ہوئے سب سے بڑا فضل. مل گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیا چاہیے؟ مقدر کھل گئے ہیں، مقدر کھل گئے ہیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جو ہمیں چاہیے تھا رب نے کہا ہمارے مقدر میں تھا. ورنہ آئے تو بہت سارے، آئے تو بہت سارے. دعاؤں تو کس نے نہیں مانگی؟ ہم کیا چیزیں، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، لیکن مقدر ہمارے کھلے ہیں. مقدر ہمارے کھلے ہیں. تو اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ رب نے آپ کو مجھے چنے میلاد منانے کے لیے. رب نے آپ کو اور مجھے چنا ہے اس ذکر کے لیے جو وہ خود کر رہا ہے، وہ درود اور وہ سلام پیش کرنا نبی رحمت نور مجسم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اب بات رہی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کس انداز کے اندر پیش کیا، کیسے بول. رب نے آج کہا جاتا ہے کہ بات نہ کرو، بات نہ کرو. بھئی صرف انہی کی بات کرتے ہو، اور بھئی ان کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ رب نے بھی تو صرف انہی کی بات کی. یا تو بتاؤ بھئی جب باتیں رب کر رہے تو ہم کیسے ہیں؟ اچھا رب کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. رب فرما رہا ہے. اچھا رب نے اس آیت کریمہ میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. حریص بھی فرمایا، رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا. یہ میری اور تمہاری بات نہیں ہے، یہ فقیر کی، یہ عالم کی، یہ مفتی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات. اچھا کیا فرمایا؟ مبارک بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اے میلاد منانے والوں. رب فرما رہے ہیں حریص. اچھا ویسے میری بات ابھی یہ ذہن میں آئی ہے، کیا یہ میلاد نہیں؟ کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اقدس ہو رہا ہے. ہم میلاد میں اور کیا کرتے ہیں؟ ذکر یاری کرتے ہیں. تو قرآن میں ذکر یاری ہو رہا ہے. فرمایا حریص. اچھا حریص کا معنی کیا ہے؟ حریص کا معنی پتہ ہے کسی کو؟ حریص کا معنی ہے
دل کا نہ بھرنا، حدیث کا معنی ہے دل کا نہ. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ آیت پاک ہے، یہ رب کا قرآن ہے، تو معنی تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی نہیں ہے، تو تھوڑے تھوڑے سمجھنے چاہیے، خاص کر جن کی بات ہو رہی ہے، جب ان کی بات آ جائے تو پھر تو سمجھنا چاہیے. تو حریص کا معنی ہے کیا معنی ہے؟ دل کا نہ بھرنا. یاد رہے گا، حریص کا معنی ہے دل کا نہ بھرنا. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس حریص ہیں. حریص ہم بھی ہیں، دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، دل ہمارے حبیب علیہ السلام کا بھی نہیں بھرتا. اچھا پھر فرق کیا ہے کہ ہم بھی حریص ہیں، ہمارے آقا بھی حریص ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہمارا اس بات کو بڑا اپنے مزہ لے لے کے جو ہے نا جھوم جھوم کے سننا ہے. حریص کا معنی یہ ہے کہ دل کا نہ بھرنا. ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ بھی حریص ہیں، آپ کی امت بھی حریص ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہم حریص ہیں، ہمارا دل نہیں بھرتا، ہمارا دل لے لے کے نہیں بھرتا، وہ حریص ہے ان کا دل دے دے کے نہیں بھرتا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیوے 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 نعرہ سلطانیہ. ہمارا دل لے لے کے نہیں بھرتا، ان کا دل دے دے کے نہیں بھرتا. صحابیہ ہیں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بیان کروں. صحابیہ ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ حاضر خدمت ہوتی ہیں، حاضر خدمت ہوتی ہیں. آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چل مانگو. سبحان اللہ. ہمارا دل لے لے کے نہیں نہ بھرتا، امتی ہے نا. مانگو. کتنی پیاری دعا ہے. مانگے بھی تو کوئی ایسے مانگے نا یار. ہمارا مانگنا کیا ہے؟ یا اللہ گڈی بھی دے دے، مکان بھی دے دے، سونی جی سوانی بھی دے دے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان اے بھی مل جائے، ان اے بھی مل جائے، ان اے بھی مل جائے. اور وہ تو دیکھو یار، مانگنے کا بھی تو پھر طریقہ ہوتا ہے نا. اور مانگنا بھی جب یار سے ہو، مانگنا بھی اس سے ہو جو کہہ کہہ رہا ہے، جو کہہ وہ تو بلا بلا کے کہتے ہیں. جو مانگ لیا مانگ لیا. اور بھی کچھ. اب جواب سنو. آپ فرماتے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ. آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ. او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ. تو پھر یہی بات ہے نا، اس کے بعد اس نے کیا مانگنا تھا؟ مل جائے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. اس کو پتا تھا آپ کو قبولیت ہوگی. جو آپ فرما رہے ہیں کہ اور بھی کچھ مانگ، یہ ہم ہی مانگتے ہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا. وہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑے سارے لوگ بڑے عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی. کیا پڑا ہوا تھا؟ بارش نہیں ہوئی تھی. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس اہل علاقہ کٹھے ہو کے گئے، حضور دعا کریں. اہل علاقہ بڑی تعداد میں لوگ تھے، بہت تعداد میں لوگ. اچھا ان میں سے ایک عمر تو چھوٹی تھی لیکن ساتھ میں چھتری لے گئے. انہوں نے مائنڈ یہ بنایا تھا کہ اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں. شکر ہے گل سمجھ آ گئی. میرے حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں سبق وہ پڑھے جڑا بن پڑھاؤ پڑھ جانا، بن سنیوں پیا سنیوے ہو. مزہ تو تب ہے نا بن ڈٹھیوں پیا دسیوے ہو. تو ساروں نے پتہ ہے کہ کسی کے پاس جا رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے مطابق ان کو پتہ ہے. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے دے دی ہے، آپ نے دے دی ہے، پھر میں کوئی اگلی بات کروں. اب غیر ذالک آپ نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ. اچھا تو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں اور سارے اہل علاقہ کٹے ہیں کہ آؤ یہ تو ختم نہیں ہوگا، سنا ہے ان کی سنتا ہے. سبحان اللہ.
سنا ہے وہ ان کی سنتا ہے. سنتا کیوں ہے؟ رب کریم سنتا کیوں ہے؟ جن کو ہم اللہ کے پیارے کہتے ہیں، جن کے نام نامی اسم گرامی پر آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر. آپ کو پتہ لگا ہے کہ در حضور سلطان العارفین سے ادنا سے نوکر آ رہا ہے، آپ سارے اپنا گھر بار چھوڑ کر آگے میلاد منانے کے لیے، کیونکہ صحبت یار میں میلاد بھی ایک عجیب حسن ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کہاں سے کسی کا یار ہوں گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس محفل میں تو کتنی دفعہ میرے باہو کا نام لیا گیا. میرے باہو فرماتے ہیں جب کوئی ایک میرا سنگی ایک دفعہ میرا نام لیتا نا، میں جدھر ہوتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں. جب کوئی دوسری دفعہ کوئی مجھے پکارتا نا، میں چل پڑتا ہوں. جب تیسری دفعہ پکارتا میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں. حق باہو تو جتنی دفعہ ہم حق باہو ساجد باہو کر چکے ہیں، تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ صحبت یار کے اندر بیٹھ کے تو ہمارا ایمان ہے کہ یار ہے. تو کہا سنتے ہی کیوں ہیں بھئی اللہ والے؟ وہ آپ کو کس یقین سے آپ جا رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں؟ وہ کہا کہ سنتا اللہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی سنتے ہیں. وہ اللہ کی سنتے ہیں اور پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنتے. سبحان اللہ. اس لیے پھر اللہ انہی کی سنتا ہے. پھر اللہ ان کی سنتا ہے. سنتا تو وہ سب کی ہے، ٹالتا تو وہ کسی کی نہیں ہے. حدیث پاک کے مطابق دعا رد تو نہیں نہ ہوتی، ادھر ملے گی یا ٹھہر کے ملے گی یا ادھر ملے گی. باتیں یہی ہیں، تیسری بات چوتھی بات نہیں ہے، باتیں یہی ہیں. اس لیے وہ کرم کرتا ہے، اس لیے وہ سنتا ہے کہ یہ ان کی سنتے ہیں. سارے علاقے والے اکٹھے ہو کے چلے گئے، سارے گھر خالی، سارے علاقے والے ایک وہ جس پر کرم ہو چکا تھا، جس کو بات سمجھ آ چکی تھی، چھتری لے کر جا رہے لوگ کہ موسم دیکھو اور تو چھتری لے کر جا رہا ہے. چھتری کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ تو بارش ہو رہی ہے تو چھتری لے کر جائے تو لوگ تو کملہ ہی سمجھیں گے نا. تو کملوں کی طرح لوگ کہہ رہے ہو یہ چلے کہ جب ادھر جا کے گئے نا، تو کہا کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، دعا کریں نا کہ بارش ہو، دعا کریں نا کہ بارش ہو. تو آپ نے ہاتھ کے اٹھانے کی دیر تھی، ابھی آپ پورے نہیں اوپر آئے تھے کہ اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی. اور اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ پودے اس وقت اس طرح، لکھنے والوں نے لکھا اس طرح ہو گئے کہ جس طرح کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کیونکہ قید پڑا ہوا تھا نا. تو اس پورے مجمع کے اندر صرف وہ جو لڑکا تھا نوجوان، اس کے سر پر چھتری تھی، باقی سب بھیج رہے. تو انہوں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتا کہ بارش ہوگی؟ انہوں نے کہا بھائی تو دیکھ تو صحیح جا کس کے پاس رہا ہے. پھر وہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ جو بارش ہوئی یہ بھی اس کے یقین کی وجہ سے ہوئی، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی شاید ہوتا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جیوے جیوے. بات سمجھانے کا مقصد ہے، میں نے بات ایسے نہیں چھیڑی، مقصد تربیت کرنا ہے. یہ واقعات محبت تو چلو پیدا کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو ہونی ہے، لیکن بات ہے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی رہے. تو بات یہ آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس آئیں تو پھر یہ ہمارے پاس کہیں آتے ہیں اچھا میرا کام ہو جائے گا نا، یہ ہو جائے گا نا، اچھا اس کی شادی کتنی دیر میں ہوگی، یہ کیسے؟ او بھائی جس اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق. میں اپنی بات نہیں، جو ہمیں اللہ نے بتایا، کیونکہ ہماری جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے نا، ہماری یہ جو بنیادیں ہیں نا، یہ قرآن اور سنت کی بڑی مضبوط بنیادوں پر یہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں. یہ ایسے ہی باتوں پر نہیں کھڑی ہوئی. جیسا گمان ہوگا رب فرما رہے ہیں میں ویسے ہی بندے سے پیش آؤں گا. تو گمان یہ کہ اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں تو جائیں گے تو کرم ہوگا، اور اگر اس انداز کے اندر جائیں گے، یہی سوچ کے جائیں گے تو کرم ہوگا. اگر یہ سوچ کے جائیں گے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. صرف ان پر ہوگا جن کو وہ چاہتا ہے کہ اب ان پر ہو جائے تاکہ ابھی منن، اب میں نے ان کو بھی منوانا ہے. تو پھر آقا پاک علیہ السلام نے ہمیں بھی اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا. عرضی تو انہوں نے پیش کی تھی لیکن رہنمائی تو ہماری فرمانی تھی نا. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری سنگت چاہتے ہو تو سجدے کثرت
سنگت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہو تو اپنے سجدے ریزیوں کو بڑھا دو، اپنا سجدہ ریزیوں کو بڑھا دو۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح روزوں کا مہینہ آتا ہے تو کس طریقے سے ہے قرآن جس پہ نازل ہوا اتنے پیارے انداز میں منایا جاتا ہے، تو جب قرآن نازل ہوا اس کو اس انداز میں منا رہے ہو، تو جس پر قرآن نازل ہوا آپ نے کیا کرنا ہے، اس ہر لمحے کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر، ہر ساتھ کے اندر جو آپ کو دیکھیں آپ کے لب ہل رہے ہوں، کیا کر رہے ہوں، درود و سلام پیش کر رہے ہوں۔ جو آپ کو دیکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیا آپ یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن کے کچھ پیروں میں کچھ ٹائم فرض تو اپنی جگہ پر ہے، کچھ ٹائم سجدہ ریزیوں میں ایسے وقت گزارا کریں جس میں آپ نوافل ادا کریں۔ نوافل کس لیے ادا کیا کریں؟ شکرانے کے کہ یا اللہ تو نے تو وہ عطا فرما دیا جو آپ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے منتیں مانتے ہو اولاد کے لیے اور پھر جا کے اتارتے بھی ہو ایک اولاد کے لئے، جب نعمت دیتا ہے اللہ پاک تو پھر اس پر سجدے بھی کرتے ہو، پھر اس پر منتیں بھی اتارتے ہو، خرچے کر کے یہاں سے جاتے ہو۔ اور بھائی یہ وہ نعمت ہے جو مانگ کے ملی ہے، جو بن مانگے اتاری گئی ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہونا، صرف کیا کہ اپنی پیشانیوں کو رب کے آگے جھکا دو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ ساری زندگی بھی یہ سار پڑا رہنا پھر بھی آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے تو وہ عطا فرما دیا کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اس انداز کے اندر اب میں ایک جگہ پر میں نے یہ سنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جس چیز کو پڑھوں، جہاں پر پڑھوں تو اس کو نوٹ کر لوں، جس چیز کو سنوں کہ ایسی چیز لگے تو میں اس کو نوٹ کر لوں، تاکہ وہ ایک تو یاد دہانی بھی رہتی ہے اور پھر بندے کو وہ چانسز بھی نہیں، کیونکہ دماغ بھی بس اتنے سے ہی ہے۔ تو ایک جگہ پر میں نے یہ سنا، کوئی کہہ رہا تھا، انہوں نے سرپرستی اس طریقے سے فرمائی کہ مدینہ پاک کے اندر ایک ایسی، اور وہ ترکیوں کے زمانے سے، کیونکہ وہی کارگی محبت انہوں نے کی ہے، یار ہم نے کیا محبت کرنی ہے۔ آپ یقین کریں میں حضور سلطان العارفین اب میں کہوں گی، آپ کہیں گے بار بار رب کعبہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، خیر کیوں نہ اٹھائیں، یہ بھی تو حبیب کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں رب کا نام تو ہے نا، اور یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کہتے ہیں کیوں اٹھاتے ہو، لیکن اچھی چیز لے، یہ نہیں کہ تم تو پتہ نہیں کہ ہر چیز کے رہو میں رب دی قسم ایسے بنا لیے جیسے کوئی، تو میں اس لیے اٹھا رہا ہوں آپ کو یقین دہانی کرانے کے لیے۔ تو جب بھی ترکیوں کا نام آتا ہے نا، یقین کریں کہ یہ چہرے خود بخود چمک آ جاتی ہے، کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ کس وجہ سے، صرف کس وجہ سے، ہمارا ان سے کون سا رشتہ ہے، کون سا کسی اور کا نام لیتے ہیں تو ہمارے چہرے جو ہیں وہ مسکراہٹ سے بھر جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہمارے حبیب سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کمیاں ہم میں ہیں نا، وہ کمیاں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا سپر سالار مل جائے نا، وہ سپر سالار، وہ ایک بندے نے سب کی تقدیریں بدلی ہے، وہ ایک بندے نے سب کی تقدیریں بدلے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا بندہ نصیب ہو جائے، تاکہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ کتنے بڑھ چکے ہیں، ہم کتنا کٹ چکے ہیں، میں بٹنا تو بڑی عام سے، ہم کٹ چکے ہیں، ہمیں کاٹ دیا گیا ہے۔ کسی نے کہا بس یہی تم نے پہننا ہے، یہی تمہارا حلیہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا تو تم قبول ہی نہیں ہو۔ کسی نے کچھ، اور یہاں پر فقیروں کی محفل میں، واحد فقیروں کی محفل آپ کو ایسی ملے گی جہاں پر آپ کو سب کے سب ملیں گے۔ آپ نے یہی فرمایا تھا، کہا کہ میں نے یہاں پر، میں بات سنا، انہوں نے کہا یہاں پر جس بھی ہے، یہاں پر یہ بھی ہے، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس سلسلے کو بھی دیکھ رہا ہوں، ڈیفرنٹ، یہ آپ کو کسی عام اس میں نہیں ملیں گے محفل کے اندر، یہ بھی صرف فقیروں کی صحبت میں ملیں گے، کیونکہ پیغام صرف ایک ہی ہے نا، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ ایک ہی ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو اس نمبر پر بڑا مدینہ پاک کے اندر اب بھی لکھا ہے، وہ اس وجہ سے لکھا ہے، ورنہ کسی کا بس چلتا تو اب تک جہاں پر اور کچھ کیا یہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ کانٹریکٹ ہوئے کسی چیز کو مدینہ پاک کی وہ ہلا نہیں سکتے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر وہ جتنے عرصے کے لیے وہ کانٹریکٹ ہے، تو اس کے اندر شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر تو اس کی عبارت اور ہے، میں اس کا آپ کو مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ اس شعر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ میری جان، جنہوں نے شعر لکھا ہے نا، انہوں نے شعر اس طرح لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعر اس لکھا ہے میری جان قربان ہے اس روزے پر، میری جان، یہ مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے، میری جان گنبد خضرا کے مکین، گنبد خضرا کی مکین تو مکین ہے نا، یہ ان کی گنبد کی بات ہو رہی ہے۔
یہ ان کے روزے پاک کی بات ہو رہی ہے، روزہ اقدس کی بات ہو رہی ہے کہ میری جان اس روزے پر قربان، میرا یہ روزہ فرمایا اس روزے پر میں حبیب علیہ السلام، کیونکہ اس میں میرے حبیب رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میری جان، اس روزے پر میری جان قربان، کیونکہ اس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اس روزے میں بخشش ہے، اس روزے میں بخشش ہے، اور پھر فرمایا اس روزے میں جود و کرم ہے، اس روزے میں بخشش ہے، اس روزے میں جود و کرم ہے۔ محبت والوں نے تو محبت اس انداز میں کی ہے نا۔ اچھا اگر جود و کرم، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکتا ہوں، جود و کرم کی بھی اگر بات کریں نا، جود اور کرم، اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں نا، اس کا اگر آپ معنی کے اندر جائیں اور مطلب پڑھیں، تو آپ کو اہل نقطہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جود کا معنی بھی سخاوت ہے، ایسے ہی ہے، اور کرم کا معنی بھی سخاوت ہے۔ جود کا معنی بھی دینا ہے، کرم کا معنی بھی دینا ہے۔ فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ بخشش ہے اور یہ جود و کرم ہے۔ سخیاں دیجئے ہے، وہ تو سخی ہے ہی ہے، جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کو بھی پھر دنیا سخی سلطان باہو کہتی ہے۔ تو اگر سخی بننا چاہتے ہو نا تو پھر سخیوں کے ساتھ لگنا ضروری ہے نا۔ اچھا جود و کرم پر میں رہتا ہوں، جود کا معنی دینا، سخاوت، کرم کا معنی وہ بھی معنی۔ اب یہاں پر اہل نقطہ فرماتے ہیں فرق ہے۔ فرق کیا؟ دونوں کو پھر کیوں یوز کیا؟ ایک ہی بات کر دیتے یا جود کہہ دیتے کہ بھئی یہ جود ہے، یا کہہ دیتے کرم ہے۔ پھر یہ دونوں کو ایک جگہ پر یوز کیوں کیا کہ جود و کرم ہے؟ اگر معنی یہ ہے کہ پھر دو دفعہ استعمال کیوں کیا؟ فرق ہے۔ فرق یہ ہے، اہل نقطہ یہاں پر فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ، معنی ایک ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو دینا معنی ہے نا جود کا، وہ ہے مانگے ہوئے کو دینا، جو مانگے اس کو دے دو، جو مانگے اس کو دے دو، جود کا معنی۔ اور کرم کا معنی ہے بن مانگے عطا کر دینا۔ بن مانگے تو ہمارے حبیب وہ ہیں جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، اور کئی ہمارے جیسے جن کو مانگنا ہی نہیں آتا آپ ان کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں نے جب یہ لکھا نا، مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آیا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے، اللہ اکبر، میں نے واقعہ پڑھا، آپ یقین کریں میں جب سے وہ سنا نا، میں کہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو، لیکن بس نہیں چلتا، ظاہری بات ہے پھر واقعات اتنے سارے اور بتانے بھی پڑتے ہیں، تبدیل بھی، ورنہ میں تو کہوں میں ہر کوئی جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو نا، میں اس کے سامنے یہ تذکرہ کروں تاکہ اس کو پتہ تو چلے وہ بن مانگے کیسے عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، بیویاں بڑی ڈاڑیاں ہے نا، ایسے ساری بیویوں کی بات نہیں ہو رہی لیکن کچھ بیویاں بڑی ڈاڑیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک شخص تھا، ویسے تو پتہ نہیں دنیا کیسے گزاری، وقت پتہ نہیں کیسے گزرا، لیکن اصل وقت تو وہی ہے نا جو یار کی یاد میں گزرے۔ تو پہلے تو پتہ نہیں وقت کیسے گزرتا تھا، اب وقت ایسے گزرتا تھا۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو بس پھر کیا تھا، یا رب کا قرآن تھا، یا آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے تھے، یا سیدہ ریزیاں تھیں، یا اللہ کا ذکر، اور کچھ نہیں تھا۔ کمرہ ہوتا تھا اور بس بیٹھ کے بس یہی کام ہو رہا۔ اچھا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیوی پریشان ہو گئی، اچھا خاصا بندہ کام پہ جاتا تھا، انہوں کی ہو گئے۔ تو ایک دن اسے رہا نہ گیا، جب دن گزرتے گئے اس نے دیکھا کہ بھئی کما کے لاتا تھا، تازہ روٹی دیتا تھا، تازہ مزدوری لے کے آتا تھا، روٹی شوٹی بنتی تھی، یہ وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، سیونگ بھی چلے گیا، ایسے دن گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن جب رہا نہ گیا، اس سے پوچھنے کہ بھائی جو کچھ تھا ختم ہو گیا، تو تو کیا یہ کمرے کو مل کے بیٹھ گیا، جا کے کوئی کام کیا کر، ڈاڑیاں جا کے کوئی کام کیا کر۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ ڈاڑی بھی بڑے کام آ جاتی ہیں، ان کو بھی ڈاڈا ایسے نہیں بنایا گیا، یہ بھی کوئی مقصد ہی ہوتا ہے۔ تو کھا کے جا کے کام کیا کرو، یہ کیا کہ بس کمرہ ہی مان لیا۔ اب بندہ تھا، کئی ہوتے ہیں نا بیچارے، تو
اگلے دن صبح ہوئی بیوی نے زبردستی تیار کیا کہ جا بھائی کام تے چال. تو تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا. اب لوگ کام کے لیے شہروں کی طرف جاتے ہیں, وہ جنگل کی طرف چلا گیا. سبحان اللہ. کاموں میں تو فرق ہے نا. اب اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. کاموں میں فرق ہے نا. بات سمجھو تو صحیح نا, کاش آپ کو سمجھ آ جائے. کام تو اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ کر رہے ہوں گے. کوئی سو کے کام کر رہا ہوگا, کوئی سویا ہوگا, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا, کوئی تاش کھیل رہا ہوگا, کوئی گپے مار رہا ہوگا, کوئی گالیاں دے رہا ہوگا, کوئی لڑائی کر رہا ہوگا. یہ گھروں کی یہی حالت ہے نا آج. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اور کوئی میلاد منا رہا ہوگا. سبحان اللہ. فرق ہوتا ہے. اب جب نکلا نا تو جنگل کی طرف نکلا, صبح سے لے کر شام تک وقفہ صرف تبھی لیتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا تھا. بس پھر یاد الہی, اللہ کا ذکر ہے, وہ کرتا تھا جو ہم نے بالکل کرنا چھوڑ ہی دیا. جب صبح سے لے کر رات گزری, جب رات اندھیرا ہوا تو خیال آیا بھائی بیوی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی, اب گھر چلنا چاہیے. اٹھا, چل پڑا گھر کی طرف. دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھولا. ابھی ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے. تو پوچھنے لگی مزدوری, اور اس کا حق بنتا تھا کہ اتنے دنوں سے کمایا نہیں تھا, تازہ تازہ مزدوری آتی تھی, کھاتے تھے. کہنے لگی مزدوری. کہنے لگا کہ وہ تو نہیں ملی. تو پوچھنے لگی کام ملا. کہنے لگا ہاں کام ملا. سبحان اللہ. قربان جاؤں ایسے عاشقوں پر. بس آپ کی مسکراہٹیں ہی دیکھنی ہیں. بس میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ اگر امتی کے چہرے پر یار کے ذکر سے مسکراہٹ آ جائے نا تو بس سمجھو کہ کہندے نے تواڈی زبان وچ پیسے پورے ہو گئے. کہا کہ کام ملا. کہا جی کام ملا. کہا تو نے کیا بھی. کہا میں نے کیا بھی. سبحان اللہ. کہا کام ملا بھی, تو نے کام کیا بھی, پھر بھی مزدوری نہیں ملی. کہا نہیں مزدوری نہیں ملی. اب آپ نے اس بات پہ رہنا ہے, جود و کرم کی بات ہو رہی ہے. میرا بہت بڑا مقصد ہے یہ واقعہ سنانے کا. میں نے یہ واقعہ کہ میں یہ سوچ کر میں ایک بڑے مقصد کے ساتھ یہ واقعہ سنا رہا ہوں. جود و کرم. جود کا معنی کیا ہے؟ کہ مانگے وہ کو دینا. کرم کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ کام کیا پھر مزدوری نہیں ملی. تو نے مانگی تھی. کہا نہیں مانگی نہیں تھی. سبحان اللہ. جیسے تیسے بات ختم ہوگی. وقت گزر گیا, صبح پھر وقت ہے, پھر ڈاڈی سے پھر اٹھاتے چل کام تے. پھر کام پر گیا, تیار اس نے کرایا, کام پر بھیجا. پھر لوگ شہر کی طرف رخ کرتے ہیں, اس نے دیار یار کی طرف رخ کیا. سبحان اللہ. پھر وہی کام جیسے ہی گیا. اللہ 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 چلو اب ہم بھی ان کے کام میں شامل ہو گئے. پھر صبح سے لے کر رات تک پھر وہی پہر, پھر وہی سما, پھر وہی حالت, پھر وہی ذکر, پھر وہی تلاوت, پھر وہی سجدہ ریزیاں, سب کچھ وہی. پھر وہی رات. اب جب رات پڑی تو پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا چاہیے. جب گھر کی طرف رخ کیا, دروازہ نوک کیا, بیوی نے دروازہ کھولا. تو پھر وہی سوال اندر آنے لگا. تو بیوی کہتی ہو بھائی مزدوری. تو پھر سر نیچے کہنے لگی تو پھر مزدوری نہیں ملی. کہنے لگا نہیں کام کیا تھا, کل سے بھی زیادہ کام کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ. تو نے کام کیا تھا, میں نے کل سے بھی زیادہ کام کیا تھا. کہا تو پھر مزدوری کیوں نہیں ملی. کہا پتہ نہیں میں نے تو نے مانگی تھی. کہا نہیں میں نے مانگی نہیں. کہا مانگی کیوں نہیں. کہا سنا وہ کسی کی رکھتا نہیں ہے. وہ کسی کی رکھتا نہیں ہے.
کب مزدوری مانگی تھی؟ نہیں مانگی نہیں، لیکن سنا ہے وہ کسی کی رختہ نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ بس بھئی بات فاقوں پر آ گئی ہے، تو اپنا خیال نہیں کرتا، تو نے کیوں نہیں مزدوری مانگی؟ بچے بھوکوں کا خیال نہیں آیا، تیرے گھر پر تو پیچھے لوگ چھوڑ کر گئے، تجھے خیال نہیں آیا، تو نے کام بھی کیا، اس سے زیادہ کیا، زیادہ محنت کی اور مزدوری بھی نہیں مانگی. اچھا اب ایک کام کرنا ہے، جب کل واپس جاؤ نا کام پر، تو پہلے اپنے مالک سے کہنا کہ پہلے یہاں پر کل پرسوں کی مزدوری رکھو پھر کام کرو. سبحان اللہ. کہنے لگا کہ اگر سوال کرنے پر مزدوری نہ ملی تو پھر کہا کہ پھر اس کا کام چھوڑ دینا، پھر اس کو کہیں اور کام کرنا، پھر اس کو چھوڑ کر کام کہیں اور کرنا. اللہ اکبر، اتنی سی بات سننی تھی کہ اس پر کب کب کی تاری ہوئی، سیدھا چلا گیا کمرے میں، دروازہ بند کر کے زارو قطار رونا شروع ہو گیا، زارو قطار رونا شروع ہو گیا. سجدے میں جا کر رب کعبہ سے عرض کرنے لگا، یا اللہ اس کو تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا دیا ہے، اب تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، اب تیرے در پر نہ رہوں. یہ کہتی ہے کہ مزدوری نہ ملے تو ان کو چھوڑ کر کہیں، اے میرے مالک اب میں تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں. ساری رات سجدے میں پڑا رہا، ساری رات روتا رہا. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجندی ستیان جگہ. ساری رات آنسو بہاتا رہا، ساری رات آنسو بہاتا رہا. کہا یا اللہ تیرا در چھوڑ کے کدھر جاؤں، تیرا در چھوڑ کے کدھر جاؤں. صبح ہوئی تو پھر وہی حالت، پھر کام کے لیے نکل گیا. صبح سے لے کر رات تک پھر وہی سما، پھر وہی ذکر، پھر وہی تلاوت، پھر وہی سجدہ ریزی، پھر وہی گڑگڑانا. پھر جب رات کا سما آیا تو جیسی گھر کی طرف چلنے لگا تو خیال آیا کہ یار بیوی پھر وہی سوال کرے گی، جواب میرے پاس کوئی نہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، جب ٹائم ہوگا اس کا سونے کا تو میں پھر چلا جاؤں گا. تو بیٹھ گیا، پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا. جب وہ وقت آیا کہ پتا تھا کہ اب بیوی سو چکی ہوگی تو چلا گیا. جیسے ہی دروازے پر پہنچا، ابھی دروازے پر پہنچا نہیں تھا، دروازہ کھولا نہیں تھا کہ گھر سے خوشبو آ رہی تھی، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں نے اتنے دن سے گھر میں کما کر کچھ لایا نہیں، اس کو کچھ دیا نہیں. کل کہہ رہی تھی فاقے ہیں اور آج گھر فقیر کا ہو، اور کھانوں کی یہ بھی نہیں، ایک کھانوں کی خوشبوئیں. کہا کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میرا گھر. کہنے لگا میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا، دروازہ کھٹایا، جب بیوی نے دروازہ کھولا تو ادھر تو نقشہ ہی تبدیل تھا. وہ بیوی جو غصے کے انداز میں ہمیشہ دروازہ کھولا کرتی تھی اور مجھے دروازے کے اندر نہیں ہونے دیتی تھی جب تک سوال و جواب نہ کر لیتی، آج وہ مسکرا رہی ہے، وہ مسکرا رہی ہے، نئے کپڑے زیر تن کیے میں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر پیار سے مجھے اندر لے جا رہی ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے کہا یہ کیا رنگ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ سب کیا ہے. کہتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، ذرا اندر تو آئے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ذرا اندر تو چلے نا. اے میلاد میں آنے والوں، دیکھو تو صحیح تمہارا رب کتنا کریم ہے اور رب کا حبیب کتنا کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے. میں بڑے مقصد کے لیے یہ بات یہ سمجھا رہا ہوں، یہ آپ نے یہاں سے یہ بات سمجھ کر جانی. آج جتنا ہم نے بڑے لمحات اپنے غفلت میں گزار دیا، ہم نے بڑے غافل ہو چکے ہیں، گناہوں کے ہم نے انبار لگائے میں. کچھ تو ایسا کریں یار، کچھ تو ایسا کریں نا. یہ سیاہ سے سیاہ کون ہو گیا. تو کہنے لگے یہ کیا ہے، کہنے لگے اندر تو آئے نا، اندر تو آئے نا. جیسے ہی اندر گیا تو دیکھ کے اور پریشان حالت، سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہر اس چیز کی، جس چیز کی اس گھر میں کمی تھی اس کے انبار لگے پڑے. جس چیز کی گھر میں کمی تھی اس کے انبار لگے پڑے. کثرت سے وہ سب چیزیں اس گھر میں تھیں جو کبھی صرف سوچی تھی. اس نے کہا کہ بیوی کہتی یہ بھی لانا چاہیے، یہ بھی، جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں اس گھر میں اس کی کثرت ہوئی پڑی تھی. جب سارا کچھ دیکھا تو بیوی خوشی کے مارے کہنے لگی کہ آپ کا مالک تو بڑا ہی سخی ہے.
آپ کا مالک تو بڑا ہی سخی ہے. جب یہ بات سنی نا کہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کا مالک تو بڑا ہی سخی ہے, آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ تو وہی بیوی ہے نا کہ جو کل کہہ رہی تھی کہ اگر مزدوری نہ دے تو تم کام چھوڑ دینا, تم اس دروازے کو بند کر کے کسی اور دروازے پر چلے جانا. یہ وہی بیوی ہے جو آج کہہ رہی ہے کہ تیرا مالک تو بڑا سخی ہے. گڑ گڑا کر دل میں کہنے لگا وہ میرے آنسو کام آ گئے, وہ میرا رات کا جاگنا کام آ گیا, وہ میرا گڑ گڑانا کام آ گیا, وہ میری سجدہ ریزیاں کام آ گئی, وہ میرا اللہ کو پکارنا کام آ گیا. میرے لیے اتنی خوشی بہت ہے کہ یہ میرے رب کو سخی کہہ رہی ہے, میرے مالک کو سخی کہہ رہی ہے. آپ کا رب تو بڑا ہی کریم, آپ کا مالک تو بڑا ہی کریم ہے. یہ تو بڑا کریم ہے, بڑا سخی ہے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں. کہنے لگے یہ سب کچھ تو آیا ہے. پھر پکڑ کر کہنے لگی, دکھانے لگی, جب چیزوں کو بتانے لگی نا کہ دیکھو تو صحیح, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. آپ کہنے لگے اس کو چھوڑ, کہنے لگی نہیں سنو تو صحیح, صرف یہ نہیں آیا, پیغام بھی آیا. صرف یہ نہیں, جب کیونکہ آپ نے تو شکر, آپ نے کہا یہ وقت ضائع اور مجھے کیا کیا دکھانے کے لیے لے چلی ہے کہ یہ بھی دیکھیں, یہ بھی آیا, یہ بھی. آپ نے کہا مجھے نہیں دیکھنا, بس ٹھیک ہے, تو خوش ہے نا. کہا صرف یہ نہیں, بات تو سن لو, پیغام تو لے لو. کہنے لگا پیغام بھی آیا ہے. کہا ہاں پیغام بھی آیا ہے. کہا کیا پیغام آیا ہے؟ دل میں خوشی ہوئی کہ یار نے پیغام بھی بھیجا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی پیغام یہ آیا ہے کہ تمہارا مالک نے, جن کو بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ تمہارا مالک کہہ رہا ہے تم کام میں کبھی نہ آنے دینا, اب مزدوری میں کبھی نہیں آنے دینا. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ. جیوے 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 حضور کے بنا سلطان گنار کہنے لگی کہ پیغام یہ ہے کہ ہم کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دینا. تو پھر آج آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں کہ کمی کس میں ہے. کمی پھر ہمیں ہے نا, وہ تو جود و کرم کر رہے ہیں, ہم مانگ رہے ہیں وہ تب بھی دے رہے ہیں, ہم نہیں مانگ رہے ہیں وہ تب بھی دے رہے ہیں. تو کمی ہمارے میں ہوئی نا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں ہمیں مل بھی جائے اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے. میلاد ہم نے منا لیا, محافل ہم نے کر لی, ہم نے بڑا کچھ بلا لیا اور بڑا کچھ پکا لیا. ہم نے کہا بڑی جگہ پکائی ہیں, بڑے لوگ کرتے ہوئے تھے, ہمارا میلاد کامیاب ہو گیا. اور بھائی میلاد تب کامیاب ہوتا ہے جب میلاد والے کا کرم اترنا شروع ہو جاتا ہے. میلاد تب کامیاب ہوتا ہے اگر کوئی بے نمازی آئے, یار کا ذکر سنے, نمازی بند کرے, یہاں سے چلا جائے. اگر کوئی ایسا ہے جو کل تک حرام کما رہا تھا, حلال اور حرام میں اپنی اولاد کے لیے فرق نہیں رکھ رہا تھا, لیکن یہ میلاد والے کی برکت ہے اور اس کے ذکر کی برکت ہے اور اس لنگر کی برکت ہے, جو کھاتا جائے گا تو اس کا اندر پاک ہوتا جائے گا. یہ ہے میلاد, یہ ذکر یار. ہم یہ بھول چکے ہیں, ہم نے میلاد کو ایک فیشن بنا لیا کہ اس نے اتنا کرایا, میں نے اتنا کرانا, میں نے اتنا کرانا, میرے پاس اتنے, دیکھو میرے پاس کتنا بڑا مجمع تھا. کامیابی یہ نہیں ہے, کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الفلاح. وہ کامیابی کا راستہ وہ بتا رہا ہے, بلا تو ہو رہا ہے. آؤ میری طرف, میں بتاؤں کامیابی کس میں. پھر رب کریم نے قرآن میں فرمایا ہے, تم پوچھتے ہو کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا, آقا پاک علیہ السلام کی غلامی کے اندر کامیابی. تو کامیاب ہونا چاہتے ہو, اپنی ہر چیز کو کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو پھر جڑو ان کے ساتھ, جڑو ان کے ساتھ. اور کیسے جڑو گے؟ آج تو کہتے ہیں نہیں خود ہی جڑ جاؤ گے, بس خود ہی بس کرتے جاؤ, کرتے بھی جاؤ اور کرتے بھی جاؤ, خود ہی جڑ جاؤ گے, اور ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں, خود ہی جڑ جاؤ گے, خود ہی جڑ جاؤ گے. تو پھر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ نے کیوں فرمایا تھا, رادے رادے ہر کوئی آنکھے کہ میں بھی آنکھاں رادے, رادے رادے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں رادے, اور بن مرشد راہ نہیں ہو ملتا اور رول مرسے وچ رادے. تمہیں راستہ ایسے ہی سمجھ آ جائے گا, تسبیح پھری پر دل نہ پھیریا. تم سمجھتے ہو تسبیح پھیر کے دل پھیر لو گے, دل پھیرنے کے لیے پیچھے نگاہ والے ہونے کی ضرورت ہے. کئی من تارے تر تر ہارے, کئی من تارے تر تر ہارے, تے کوئی کنارے چڑھیا ہوا. فرمایا بڑے بڑے آئے,
بڑے بڑے آئے، شاہ بھی آئے، بڑے بڑے دینے والے آئے، بہت بہت پنے خان آئے، آج کسی کھاتے کے نہیں ہیں، کوئی نام و نشان بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، پہچان ہی کوئی نہیں ہے، کئی من تارے تر تر ہارے تے کوئی کنارے چڑھیا ہو اور چڑھ پار گئے سونا باہو جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو۔ یہ ڈائریکشن کے بغیر، استاد کے بغیر تم کہو کہ تمہیں سب کچھ آ جائے گا؟ سکولنگ کے لیے، دنیاوی کے لیے، دنیا کو پانا ہونا تو تم اچھے سے اچھے استاد کی تلاش کرتے ہو، اچھے سے اچھا پروفیسر ڈھونڈتے ہو کہ میرا یونیورسٹی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، میں ڈاکٹری کر رہا ہوں، I want to do this, I want to do this, I want to become a doctor, I want to become an engineer, میں تو I want to become a businessman, I want to achieve all that and I'll have the best professors, I'll go out of country, I'll go to America, Canada, Europe، میں ہر جگہ پر چلا جاؤں، میں بیسٹ دنیا کا سب سے بیسٹ جو ہے نا میں نے پروفیسر اپنے لیے اور بیسٹ یونیورسٹی اپنے لیے لگنی ہے تاکہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی کوئی پروفیسر ڈھونڈا ہے؟ اس کے لیے بھی کچھ کر رکھا ہے؟ تو نہیں کیا تو کچھ کرنا چاہیے۔ کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو، جڑا چڑھ جاندہ ہے نا وہ باہو بن جاندہ ہے نا، وہ داتا بن جاندہ ہے نا، خواجہ بن جاتا ہے نا، بابا بنا دیا جاتا ہے نا۔ کوئی کنارے چڑھیا ہے، تو اگر کنارے چڑھنا چاہتے ہو تو پھر جو چڑھ چکے ہیں ان کے سنگ ہو جاؤ، ان کے سنگ ہو جاؤ۔ جب محفل میں آتے ہو تو حضور کے ہو جاتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب محفل میں آتے ہو ان کے ترانے، ان کے ذکر کے لیے خوشیاں مناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، بس کہتے ہو بس یہ ہم نے بڑا کما، اور جیسے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے جاؤ گے تو یہ ٹوپیاں ادھر پڑی ہوں گی، نماز کا پتہ نہیں ہے، ذکر کا پتہ نہیں ہے، گالیاں اسی زبان پہ ہیں، غیبت اسی زبان پہ ہے، برا بھلا کہنا اسی زبان پہ، نافرمانیاں اسی زبان پر ہیں۔ اس طرح تو بات نہیں نہ بنتی۔ وہ کسی نے کہا تھا سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جائے، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جائے، کوئی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے۔ یہ کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے کہ میلاد بھی مناؤ۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکت سے ہم پر اپنی ہدایت کے راستے کھول دے، اللہ پاک اپنی ہدایت کے راستے ہم پر کھول دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ میلاد منانا، اس میں آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور مرشد کریم کی برکت سے، ان کے ذکر کی برکت سے، اور انہوں نے جو سکھایا اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارا شمار اپنے عبادت گزاروں میں سے فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا عبادت گزار بنائے، ایسا عبادت گزار بنائے کہ کافر بھی دیکھے نا تو وہ بھی کہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر اس کو مسلمان کہتے ہیں، میرے پاس درجنوں واقعات، درجنوں کیا ہزاروں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کتب کے اندر، جہاں پر کیسے کیسے لوگوں نے، ایک مومن آیا اور اس نے کتنوں کو کلمہ پڑھا دیا، کس طریقے سے، کس طریقے سے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر کام تو کوئی بھی نہیں، یا تو کوئی بتاؤ کہ ہمارے میں کوئی ایسا کام ہے جو مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ نگاہیں ہماری بھٹک رہے ہیں، خیالات ہمارے گندے ہیں، خیالات ہمارے میں حضور سلطان العارفین کا یہ میں نے سوچا یہ ہوا تھا کہ میں اہل نسبت، خیر میرا خیال ہے میں نے یہاں پر اتنی گفتگو کر لی ہے کہ اگر آپ کو یہ جو باتیں نا یہ بھی سمجھ میں آ جائیں نا تو یہ بھی بہت بڑی بات۔ تو آپ اب یہ آج میلاد پاک کی برکت سے میرے سے وعدہ نہ کریں، لیکن اپنے رب سے یہ وعدہ کریں گے نا کہ نماز کی پابندی کریں گے، اور میلاد ایسا مناؤ نا کہ جیسا کسی نے بھی نہ منایا ہو۔ ایسا میلاد، کیسا میلاد کہ تمہیں جو دیکھے نا اس کو بھی درود والا یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے یاد آئے گا؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی، مشک مچایا تے جان پھل آئی ہو، جیوے سونا مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی۔ انہوں نے تو بوٹی لگا دی، اب اس کو خوشبو بکھیرنی ہے، مرشد نے اب پھر بوٹی لگ جانی چاہیے، اور کتنا وقت ضائع کرنا، اب وقت نہیں ضائع کرنا، اب کوئی
کوئی سجدہ ریزی قضا نہیں ہونی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر نوافل شکرانے کے یہ جتنے بقایا دن رہ گئے نا میلاد النبی شریف کے اس ماہ نور کے، آپ پر میں یہ کوشش کریں اور کچھ نہ کر سکیں، چلو یار 2-4-6 نفل تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا شکرانے کے، تو اپنا معمول بنائیں، اپنا معمول بنائیں، زیادہ نہیں وقت نکال سکتے نا، چلتے پھرتے جو مرضی، میری خاص کر یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں میرا ان کے لیے پیغام ہے تاکہ آپ کا جانا رائگاں نہ جائے، آپ اپنے گھروں میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح کم از کم 30 منٹ زیادہ کریں تو اور اچھی بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان نہ ہو، آپ کی بات مانے، وہ اسکول میں بھی کامیاب ہوں، وہ بزنس میں بھی کامیاب ہوں، گھر میں رزق بھی بڑھتا رہے، ہر چیز ہوتی رہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ اور اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ وہ درود پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مدینے پہنچ بھی جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھلتے جائیں، وظیفہ درود پاک، جو رستہ وہ درود ہی ہے جو درود والے کا رستہ، اور جو وہاں پہنچنے کا رستہ بناتا ہے وہ بھی درود پاک ہے۔ صرف اس جہان میں بھی نہیں، صرف اس جہان میں بھی نہیں، اس جہان کا تو پکا ہے، اس پہ مور لگ چکی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم کے مطابق کیا فرمایا کہ روز محشر میرے سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ غافل ہیں نا ہم لوگ تو اور کچھ نہ کر سکو، تو کم از کم میں یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ خاص اس کو میری ریکویسٹ سمجھیں، یا تربیت کا حصہ، یا آپ کے ویسے تو مرشد کو آپ کو تو حکمن یہ سمجھ جانا چاہیے کہ گھر میں کم از کم 30 منٹ کے لیے، کم از کم، زیادہ کرو تو بہت اچھی بات ہے، آپ 30 منٹ کے لیے آپ خود بھی، آپ اپنے بچوں کو بھی، آپ اپنے والدین ان کو بھی، گھر والوں کو سارے مل بیٹھ کر وضو کر کے سارے دسترخوان بچھا کر، اور یہ دسترخوان وہ کھانے پینے والا دسترخوان نہیں، میں دسترخوان درود کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس لمحے کے اندر صرف اور صرف درود پاک، بس درود ہو، آپ ہوں اور درود والا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور انشاءاللہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، فرشتے تو آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ پہنچانا تو نہیں ہے، بات سمجھیں؟ یہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ فرشتے اور رحمت برستی رہے تو پھر 24 گھنٹے درود کو حصہ بنا لو زندگی، ہر لمحے فرشتے ساتھ ہوں، ہر لمحے حفاظت، ہر لمحے کرم، ہر لمحے فضل، تو یہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نظارہ پیش کرتے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے سب علماء پیش کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے جاؤ انشاءاللہ العزیز، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی، اور میں یہ دنیاوی تو کامیابی ملے گی، میں اخروی کامیابی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہ گجر برادران، میں کس کا نام لوں، یہ آپ کو نام سب کے بطور، خاص طور پر وہ ہمارا عرفان بچہ جس نے یہ محفل سجائی، اور پچھلی وجہ جی خاور صاحب تے ہے نہیں نا، انہاں دی تے تربیت ہے نا، تے بچے دا شوق سی کہ بھی بار آیا، میں پچھلی دفعہ میں آیا تو انہوں نے کہا جی عرفان دیکھے ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محفل رکھنی ہے، تو پھر اللہ پاک کا کرم ہوا چلے تو یہ ٹائم ملا، اب اس بندے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق دی، تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی یہ شکریہ ان کو جاتا ہے، کیونکہ یہ بنے ملانے کا وسیلہ، سبب یہ بنے جنہوں نے کرائی ہے، جو کراتا ہے، تو اور ہم بھی یہ نہ کہیں کہ بھئی وہ سارا سبب ان کا ہی ہے، ہمیں نہیں، بھئی اگر آپ پر کرم نہ ہوتا تو آپ آتے کیسے؟ ہم یہ سمجھے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم میلاد مناؤ، ہم کون ہوتے ہیں میلاد منانے والے؟ وہ خود ہمارے سے منوا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر، یہ درود پاک اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، جتنے بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو آنے کا بے حد و بے شمار اجر بھی عطا فرمائے، اور کوئی ایک جھولی بھی اللہ پاک یہاں سے خالی نہ بھیجے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ ایک اعلان ہے، جن اباب نے بیعت ہونا ہے وہ قبلہ پیر صاحب کی بیعت ہو جائے، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا، پھر دعا کرنا، جن حضرات نے بیعت ہونا ہے وہ قبلہ پیر صاحب کی بیعت ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ہی بیعت ہوں، یہ میری بیعت تو پہلی بات ہے ہی نہیں، یہ بیعت والوں کی بیعت ہے،
یہ حضور سلطان العارفین کا سلسلہ ہے، اور سلطان العارفین وہ ہیں جن کی ڈائریکٹ بیعت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہاتھ صرف ایسے نہیں کہ پھر کے لوگ باقی تو ہر جگہ پر پھر کے جاتے ہیں، پہنچتے تو اسی بارگاہ میں، لیکن یہ وہ ہاتھ ہیں جو ڈائریکٹ دور پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضور سلطان العارفین کی بارگاہ اقدس میں کوئی ان کی بیڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس دروازے تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ورنہ کسی نہ کسی کے بیعت ضرور ہو، جہاں پر دل مانتے ہیں مرید ضرور ہو، کسی کے سنگ ضرور لگ جائے، کسی کا مرید ہونا لازم ہے۔ اگر باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، میرے حضور سلطان العارفین نے کیا فرمایا، میں اکثر آپ کو یہ میرے باہو کو پیغام سناتا ہوں کہ کامل مرشد ایسا ہوئے اور جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوئے، کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوئے، نال نگاہ دے پاک کرے دا، نال نگاہ دے پاک کریں دا، وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، او میلیاں نو اساں میلیاں نو کر دیوے چٹا، وچ ذرا بھی میل نہ رکھے ہو، اور کامل مرشد ایسا ہوئے سونا یا حضرت باہو، اور جڑا لوں دے مڑے جڑا لوں دے مڑ بسے، اتنا بسے کہ تم ابھی غلطی کا ارادہ بھی نہ کرے، ابھی گناہ کا ارادہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے، اسی وقت ہاتھ آکے پکڑ لے کہ نہیں وہ شیطان درستہ ہی کہ رحمان درستہ ہے۔ اگر جن کا حضرت نے ذکر کیا ہے، اگر وہ امام شیطان اس میں دلیلیں ختم ہو جائیں، 360 دلیلیں پیش کی گئی تھی اور 360 کے ساتھ رد ہو گئی، اور ادھر مرشد وضو فرما رہے تھے، 360 دلیلیں رد ہو گئی، یہ حالت تھی، اس انداز میں پڑے ہوئے تھے کہ اب میں کیا کروں، یہ حالت تھی، ادھر مرشد وضو فرما رہے ہیں، مرشد وضو فرمایا، تصرف فرمایا کہ میرا ایسے پڑا اور سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ نے ایسے چھٹا مارا وضو کا، کہتا کیوں نہیں کہ میں بن دلیل کیوں کو مانتا ہوں، میں کس چیز کی دلیل، تو یہ میلاد کی دلیلیں ہم کیوں دیں، اس نے دل پہ لکھ دیا، مقدر میں لکھ دیا، اس نے بس ختم، بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، کسی کے سنگ ضرور لگے، تاکہ روز محشر جب ندا ہو نا کہ آؤ اپنے پیشواؤں کے ساتھ، آؤ اپنے رہنماؤں کے ساتھ، تو جس کا بے شک سبحانہ جس کا کوئی راہبر نہیں نہ ہوگا، تو اس وقت کون راہبر شیطان ہی ہوگا نا جو دنیا میں رہا ہے آپ کا راہبر، تو اس وقت جب راہبر نہیں ہوگا تو کس کے پیچھے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کے جھنڈے کے پیچھے جاؤ گے، جو مرشد والے ہیں وہ جھنڈا اٹھائے اپنے مرشد کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے، تو دو رنگی چھوڑ کر ایک یک رنگ ہو جائے، اور وہ یک رنگ کون سا ہے، وہ میلاد والے کا رنگ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، سلام کی شعر پڑھتے ہیں، یہ ان کو ایک بیماری ہے، اس وقت سمجھ نہیں آتا، جیسے نیچے جائیں گے تو سارے میں نے بھی کر دیں، یہ طریقہ ہی ہے، جی آؤ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، تو سخی
سخی تیرا یہ دربار ہے ایک نظر کرم کیجیو تو بیڑا پار اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ میرے اللہ یہ تلاوت قرآن کریم کا سننا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کیے جانا یہ درود و سلام کے نذرانے یہ آپ کا پاک ذکر یہ آپ کا پاک کلام میرے اللہ احباب کا دور و نزدیک سے تشریف لانا اس فقیر کا حاضر ہونا ان احباب کا قرآن کا میرے اللہ اس محفل کو سجانا یہ سارا انتظام و اہتمام کرنا ہمارے جتنے بھی پیر بھائی جنہوں نے پیار سے محبت سے عقیدت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد پاک کی تیاریوں میں حصہ ڈالا یا اس محفل کا حصہ بنے اور اس محفل میں میرے اللہ آپ کے دیے میں سے لٹایا میرے اللہ اس ہر عمل کو اور خاص طور پر یہ لنگر شریف کا انتظام و اہتمام اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرما سب کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً آقا پاک علیہ السلام کی شایان شان پیش کرتے مقبول و منظور فرما ہماری زبانوں کو اسی طرح اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہماری زبانوں کو اسی طرح ہدیے درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اسی طرح میلاد منانے کی اور میلاد میں آنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے میرے مالک یہ میلاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے اللہ ہمارے سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے اللہ میں معاف فرما دے میرے اللہ انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ رحمان ہونے کے ناطے سے معاف فرما دے میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے اس محفل پاک کی برکت سے اس میں کیے گئے ذکر کی برکت سے اس میں پڑھے گئے درود کی برکت سے اور اس میں بھیجے گئے سلام کی برکت سے ہم تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری آج کی توبہ قبول فرما میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے دور و نزدیک سے جتنے احباب آئے بیٹھے اس میلاد پاک کی برکت سے اور اس میں کیے گئے ذکر کی برکت سے تمام کی نیک حاجات اور نیک خواہشات نیک تمنائیں نیک آرزویں اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرما میرے اللہ تمام کے دامن میں خیر ڈال دے تمام کے دامن میں صحت ڈال دے تمام کے دامن میں حیا ڈال دے تمام کے دامنوں کو پاک فرما دے میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے جس گھر میں یہ میلاد پاک منایا گیا ہے اس گھر پہ اپنی کروڑ رحمت و
پر نزول فرما، اس گھر کے گھر والوں کی تمام سختیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرما، ان کے مال، جان، رزق، اولاد، ایمان، اعمال، سجدہ ریزیاں، تلاوت قرآن اور ذکر میں بے انتہا اضافے فرما، ہر دن ہر گھڑی سکھ اور سکون والی، عزت والی، برکت والی، رحمت والی اور کامیابی والی بنا دے۔ جتنے اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں میرے اللہ، ہمارا یہ میلاد منانے کا مقصد، اس میلاد پاک میں آنے کا مقصد، یہاں کرنے ذکر کرنے کا مقصد، یہاں پر تلاوت سننے کا مقصد، یہاں پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کا مقصد، یہ ہر عمل خالصاً اور صرف آپ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے مالک ہم سب پہ راضی ہو جائے، میرے مالک ہم سب پر اپنی رضا اور اپنے کرم اور فضل کے دروازے کھول دے۔ میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے جو لنگر شریف کا انتظام و اہتمام ہوا ہے، اس کا ایک ایک دانہ، اس کا ایک ایک لقمہ سب کے لیے باعث شفا بنا دے، باعث برکت، باعث رحمت بنا دے۔ میرے اللہ جنہوں نے یہ انتظام و اہتمام کیا اس میں حصے ڈالے، میرے اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کے حلال رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ خاص طور پر ہمارے قائد صاحب آئے بیٹھے ہیں، میرے اللہ ہماری ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اللہ جو کثیر تعداد میں ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آئے بیٹھے، ہمارے علامہ صاحب حاضر لگائی، میرے اللہ ہمارے خاص طور پر میرے اللہ ہمارے طارق صاحب، میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے میرے اللہ ان کی اہلیوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے اللہ کے درجات میں بے تحاشا بلندی عطا فرما، اگلی منازل کو آسان سے آسان تر فرما دے اور میلاد والے کا قرب عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مالک خصوصاً میرے اللہ ہمارے خلیفہ صاحب، میرے اللہ ان کی سارے بھائی سے باندھ رخار صاحب اور میرے اللہ جتنے ہمارے طارق صاحب پنڈال میں بیٹھے، ان کی بیٹے آئے بیٹھے ہیں میرے مالک، اور یہ جتنے بھی خضر صاحب میرے اللہ عرفان اور میرے اللہ جتنے بھی احباب، اور خصوصاً بالخصوص ہمارا خاص طور پر میرے اللہ ہماری یہ نوجوان، میرے اللہ ہماری یہ ساری ٹیم، میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے یہ اسد سے لے کر ہمارے یہ جتنے احباب میں نام لینا چاہوں گا، بات بڑھ جائے کہ میرے اللہ سب پہ اپنا کرم اور فضل فرما دے، سب پر اپنے کرم اور فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ خاص طور پر میرے مالک عرضی، آپ دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں، عرضی پیش کرنے لگا تھا، پیش پہلے کر دی گئی ہے۔ میرے مالک خاص طور پر ہمارے بچے ازہر کی والدہ، میرے اللہ ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمیشہ ہر محفل کی زینت بنتے ہیں، رونق بنتے ہیں، میرے اللہ ذوق و شوق سے آتے ہیں سننے کے لیے۔ آج میرے اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہیں کامل شفا عطا فرما دے، میرے اللہ کامل شفا عطا فرما، خاص طور پر میرے اللہ ان پر اور میرے اللہ ان کے بھائی پر، ان پر میرے اللہ اپنا خاص کرم فرما دے، اور ہمارے بچے کو دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے اللہ خاص طور پر ان کے یہ سارے دوستوں پر، میرے اللہ یہ ڈیسنٹ کی ساری ٹیم پر، میرے اللہ جو نام ڈیسنٹ ہے، میرے اللہ ان کے کردار کو بھی ڈیسنٹ فرما، میرے اللہ ان کے اخلاق کو بھی ڈیسنٹ فرما، میرے اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، ان کے رزق کے دروازے بے انتہا اس میں بلندیاں عطا فرما، خاص طور پر جن پیر بھائیوں نے اور پیر بہنوں نے اور میرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نیچے آ کر اور میرے جہاں میں جس طریقے سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، تمام کی سختیاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما، مال جان ایمان میں برکت عطا فرما، اور خصوصاً جو اب تک بے اولاد ہیں میرے اللہ خاص طور پر جن بچوں نے اولاد کے لیے درخواستیں کی ہیں، اس میلاد پاک کے مہینے کی برکت سے اور میلاد پاک کے والے کے ذکر کی برکت سے وسلم، میرے اللہ ان کو نیک صالح بعمل اور باکردار اولادوں سے نواز، صحت یابی والی لمبی زندگی والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اولاد نارینہ عطا فرما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سلام قولا من رب الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ میرے مالک خصوصاً میرے اللہ پھر سے التجا کرتے ہیں جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، صحت یابی والی کامل شفا، کامل حیا والی زندگیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق رسولہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔